رات خاموش تھی، پہاڑ ساکت کھڑے تھے اور وادی میں ایک ایسی قوم رہتی تھی جسے دنیا طاقت، دولت اور فن تعمیر میں بے مثال سمجھتی تھی۔ وہ پہاڑوں کو تراش کر محلات بناتے تھے، ان کے شہر پتھر کے سینوں میں آباد تھے۔ لیکن ایک دن ایک آواز آئی، ایک نبی کی آواز، اے میری قوم، اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں۔ لوگ ہنس پڑے۔ انہوں نے کہا، اگر تم سچے ہو تو ہمارے لیے کوئی نشانی لاؤ۔ اور پھر ایک معجزہ ظاہر ہوا۔ پہاڑ پھٹا اور اس میں سے ایک اونٹنی نکل آئی۔ لیکن چند دن بعد اسی قوم نے وہ کام کر دیا جس کے بعد آسمان نے فیصلہ سنا دیا۔ ایک چیخ، صرف ایک چیخ، اور پوری قوم ہمیشہ کے لیے خاموش ہو گئی۔ یہ ہے قوم سمود کی کہانی۔ ایک ایسی قوم جو طاقت میں عظیم تھی مگر نافرمانی میں اس سے بھی بڑی، اور ان کا انجام قرآن نے ہمیشہ کے لیے محفوظ کر دیا۔ قوم سمود قدیم عرب کی ایک طاقتور اور ترقی یافتہ قوم تھی۔ یہ لوگ جزیرہ عرب کے شمالی علاقے میں رہتے تھے۔ ان کی بستیوں کو قرآن میں الحجر کہا گیا ہے۔ یہ قوم اپنی حیرت انگیز تعمیرات کے لیے مشہور تھی۔ وہ پہاڑوں کو تراش کر گھروں، محلوں اور قلعوں کی شکل دیتے تھے۔ ان کے پاس طاقت تھی، دولت تھی، زمین تھی اور بے مثال ہنر تھا۔ لیکن ایک چیز ان کے پاس نہیں تھی، اللہ پر ایمان۔ وہ بتوں کی عبادت کرتے تھے اور اپنی طاقت پر فخر کرتے تھے۔ اسی قوم کی ہدایت کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک نبی بھیجا، حضرت صالح علیہ السلام۔ وہ اسی قوم کے فرد تھے، ان کی زبان بولتے تھے، ان کے درمیان رہتے تھے، اور انہوں نے اپنی قوم کو ایک ہی پیغام دیا، صرف اللہ کی عبادت کرو۔ لیکن اس دعوت کے بعد جو کچھ ہوا وہ تاریخ کے سب سے حیران کن واقعات میں سے ایک بن گیا۔ یہ وہ زمانہ تھا جب جزیرہ عرب کے شمال میں ایک طاقتور قوم آباد تھی۔ اس قوم کا نام تھا قوم سمود۔ قرآن بتاتا ہے کہ یہ لوگ بڑے مضبوط اور ماہر تھے۔ وہ پہاڑوں کو تراش کر اپنے گھر بناتے تھے۔ ان کے شہر پتھر کے پہاڑوں کے اندر تھے، گھر مضبوط تھے، دروازے چوڑے تھے اور عمارتیں بڑی شان والی تھی۔ انہیں اپنی طاقت پر بہت فخر تھا۔ قرآن میں اللہ فرماتا ہے کہ وہ پہاڑوں کو تراش کر محفوظ گھر بناتے تھے۔ وہ سمجھتے تھے کہ اب کوئی انہیں نقصان نہیں پہنچا سکتا، مگر ان کی زندگی میں ایک بڑی کمی تھی۔ وہ اللہ کو چھوڑ کر بتوں کی عبادت کرتے تھے۔ انہوں نے زمین میں فساد پھیلانا شروع کر دیا تھا۔ اسی وقت اللہ نے ان کی ہدایت کے لیے ایک نبی بھیجا، حضرت صالح علیہ السلام۔ انہوں نے انہیں یاد دلایا کہ اللہ ہی نے انہیں زمین میں طاقت دی ہے، اللہ ہی نے انہیں پہاڑوں میں گھر بنانے کی صلاحیت دی، مگر قوم کے زیادہ تر لوگ یہ بات سننے کے لیے تیار نہیں تھے۔ کچھ لوگ حیران تھے، کچھ لوگ ناراض تھے اور کچھ لوگ ان کا مذاق اڑانے لگے۔ قوم کے سرداروں نے لوگوں سے کہا، صرف ایک انسان ہے، یہ ہمیں ہمارے باپ دادا کے دین سے روکنا چاہتا ہے۔ حضرت صالح علیہ السلام پھر بھی اپنی قوم کو سمجھاتے رہے۔ وہ نرم انداز میں نصیحت کرتے تھے اور بار بار کہتے تھے، اللہ سے ڈرو اور زمین میں فساد نہ پھیلاؤ۔ لیکن قوم سمود کا غرور بہت بڑا تھا۔ وہ اپنی طاقت، اپنی عمارتوں اور اپنی دولت پر ناز کرتے تھے۔ انہیں لگتا تھا کہ کوئی بھی انہیں شکست نہیں دے سکتا، اور یہی غرور آگے چل کر ان کی تباہی کی سب سے بڑی وجہ بنا۔ قوم سمود نے حضرت صالح علیہ السلام کی بات سننے کے بعد ایک شرط رکھی۔ انہوں نے کہا، اگر تم واقعی اللہ کے رسول ہو تو ہمیں کوئی نشانی دکھاؤ۔ وہ چاہتے تھے کہ ایسا معجزہ آئے جسے وہ اپنی آنکھوں سے دیکھ سکے۔ پھر انہوں نے ایک عجیب مطالبہ کیا، اگر تم سچے ہو تو اس پہاڑ میں سے ایک زندہ اونٹنی نکال کر دکھاؤ۔ یہ ایک بہت بڑا مطالبہ تھا۔ حضرت صالح علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا، اگر اللہ یہ نشانی دکھا دے تو کیا تم ایمان لے آؤ گے؟ کچھ لوگوں نے کہا، ہاں ہم ایمان لے آئیں گے۔
پھر حضرت صالح علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی۔ قرآن بتاتا ہے کہ اللہ نے اپنی قدرت سے معجزہ ظاہر کیا۔ لوگ پہاڑ کے سامنے جمع تھے۔ اچانک پہاڑ کی چٹان ہلنے لگی۔ پھر اللہ کے حکم سے ایک پہاڑ پھٹا اور اس میں سے ایک بڑی اونٹنی باہر آ گئی۔ لوگ حیران رہ گئے۔ یہ ایک کھلا معجزہ تھا۔ حضرت صالح علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا، یہ اللہ کی اونٹنی ہے، قرآن میں اسے نکات اللہ کہا گیا ہے۔ پھر انہوں نے کہا، اسے اللہ کی زمین میں چرنے دو اور اسے کوئی تکلیف نہ دینا۔ انہوں نے ایک اور بات بھی بتائی، یہ اونٹنی ایک دن پانی پیے گی اور دوسرے دن تم سب پانی پی لو گے۔ یہ اللہ کی طرف سے ایک آزمائش تھی۔ کچھ لوگوں نے یہ معجزہ دیکھ کر ایمان قبول کر لیا، لیکن قوم کے بہت سے لوگ اب بھی ضد اور گروہ میں کھڑے رہے۔ اونٹنی کے معجزے کے بعد قوم سمود کے بہت سے لوگ ایمان نہیں لائے۔ ان کے سردار غرور میں تھے۔ انہیں ڈر تھا کہ لوگ حضرت صالح علیہ السلام کی بات مان لیں گے۔ وہ آپس میں مشورے کرنے لگے۔ انہوں نے کہا، اگر یہ اونٹنی زندہ رہی تو یہ معجزہ ہماری ہار بن جائے گا۔ ان میں سے کچھ سرکش لوگ تھے، وہ زمین میں فساد پھیلاتے تھے۔ انہوں نے فیصلہ کیا اس اونٹنی کو ختم کر دیا جائے۔ یہ صرف ایک جانور نہیں تھا، یہ اللہ کی نشانی تھی۔ حضرت صالح علیہ السلام نے پہلے ہی خبردار کیا تھا اسے نقصان نہ پہنچانا، لیکن انہوں نے اللہ کے حکم کو نظر انداز کر دیا۔ پھر ایک شخص آگے بڑھا، اس نے اونٹنی پر حملہ کیا اور اسے مار ڈالا۔ یہ ایک بہت بڑا گناہ تھا، یہ اللہ کی کھلی نافرمانی تھی۔ جب حضرت صالح علیہ السلام کو یہ خبر ملی تو انہوں نے اپنی قوم کو آخری وارننگ دی۔ انہوں نے کہا، تم اپنے گھروں میں 3 دن تک رہ لو، اس کے بعد اللہ کا عذاب آئے گا۔ یہ اللہ کا وعدہ ہے اور یہ وعدہ جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ مگر قوم کے لوگ پھر بھی سنجیدہ نہ ہوئے۔ انہوں نے اس وارننگ کو بھی نظر انداز کر دیا اور یہی ان کی تباہی کا آغاز تھا۔ حضرت صالح علیہ السلام نے جب عذاب کی خبر دی تو وقت شروع ہو گیا۔ یہ 3 دن کی مہلت تھی۔ قرآن میں اس مہلت کا ذکر آتا ہے۔ پہلا دن آیا، لوگوں کے چہرے زرد یعنی پیلے ہو گئے۔ وہ ایک دوسرے کو دیکھتے تھے، دل میں خوف آ رہا تھا، مگر پھر بھی انہوں نے توبہ نہ کی۔ دوسرا دن آیا، ان کے چہرے سرخ ہو گئے۔ اب خوف اور بڑھ گیا تھا۔ وہ سمجھ رہے تھے کہ حضرت صالح علیہ السلام کی بات سچ ہے، لیکن غرور اب بھی باقی تھا۔ تیسرا دن آیا، ان کے چہرے سیاہ ہو گئے۔ اب ہر طرف خوف ہی خوف تھا۔ لوگ انتظار میں تھے کہ اب کیا ہونے والا ہے۔ قرآن بتاتا ہے کہ یہ اللہ کا وعدہ تھا، اور اللہ کا وعدہ کبھی غلط نہیں ہوتا۔ اس دوران حضرت صالح علیہ السلام اور جو لوگ ایمان لائے تھے وہ بستی چھوڑ چکے تھے۔ وہ اللہ کے حکم سے محفوظ جگہ پر چلے گئے۔ شہر خاموش تھا، پہاڑ ساکت تھے، ہوا رک گئی تھی، ہر چیز جیسے ٹھہر گئی تھی، اور پھر سب کچھ عذاب کے انتظار میں تھا۔ پھر وہ لمحہ آیا۔ صبح کا وقت تھا۔ اچانک آسمان سے ایک ہولناک چیخ سنائی دی۔ یہ ایسی آواز تھی جسے انسان برداشت نہیں کر سکتے تھے۔ زمین لرز اٹھی، پہاڑ گونج اٹھے، لوگ اپنے گھروں میں گرنے لگے۔ ایک ہی لمحے میں زندہ لوگ لاشوں میں بدل گئے۔ قرآن کہتا ہے کہ وہ اپنے گھروں میں اوندھے پڑے رہ گئے۔ وہ شہر جو کبھی طاقت کا نشان تھا، اب خاموش کھنڈر بن چکا تھا۔ قوم سمود ختم ہو چکی تھی۔